جو شادیاں ناکام ہوتی ہیں کئی وجوہات ہیں، ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے ہمارے معاشرے میں ناکام شادیوں کی؟ ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ خاوند یہ تو چاہتا ہے کہ میری بیوی آئیڈیل ہو اور وہ اپنی تمام ضروریات کو، ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ میری بیوی ایک آئیڈیل بیوی ہو اور وہ اپنی تمام تر ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے پوری کرے اور اپنے بارے میں غافل ہو، اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر۔ اگر اس پیمانے پر اپنے آپ کو لے کر آئے نا کہ شریعت نے مرد کے اوپر کیا ڈیوٹیاں لگائیں، عورت کے اوپر کیا ڈیوٹیاں لگائیں، تو ہمارے معاشرے کے اکثر افراد اپنی ذمہ داریوں کو بھولے ہوئے ہوتے، فکر نہیں کرتے، اور عورت سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمام ذمہ داریاں پوری کرے۔ اگر کوئی عورت ہے، اس کے گھر میں بہو بھی ہے اور اس کی بیٹیاں بھی شادی شدہ ہیں، اب وہ دونوں سے الگ الگ نظروں سے دیکھتی ہے۔ بیوی بہو کے لیے اینک کوئی اور ہے، بیٹی کے لیے اینک کوئی اور ہے۔ اس اونچ نیچ کو ہمیں ختم کرنا ہوگا، پھر ہی گھر بنیں گے۔ اور یہ مردوں کی ذمہ داری ہے، یہ خاوند کے ماں کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کو بھی ٹیکل کرنا ہے خاوند نے۔ تو ہمارے معاشرے میں بگاڑ کی، شادی شدہ زندگی میں بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ خاوند اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے، بیوی سے 100% چاہتے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے۔ تو خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے ایک اچھے ساتھی کا ہونا جتنا ضروری ہے، اس سے زیادہ ضروری خود کو اچھا بنانا ہے۔ صرف اچھا ساتھی ڈھونڈ لینا کافی نہیں ہے، خود اچھا ساتھی بننا ضروری ہے۔ کہ دونوں باتیں ہوں گی تب بات پوری ہوگی۔ حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، جہاں محبت موٹی ہوتی ہے نا وہاں عیب چھوٹے نظر آتے ہیں، اور جہاں محبت پتلی ہو وہاں عیب موٹے موٹے نظر آتے ہیں۔ ساس کو بہو سے وہ محبت نہیں ہوتی جو اپنی بیٹی سے تعلق ہوتا ہے، اسی طرح خاوند کو بعض مرتبہ اس میں معاملات آ جاتے ہیں۔ تو اگر دونوں میاں بیوی میں محبت موٹی ہوگی نا تو ایک دوسرے کی کمیاں نظر نہیں آئیں گی، اور اگر محبت میں کمی اور محبت کمزور ہے تو پھر ایک دوسرے کے عیب بہت زیادہ نظر